بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے زیر اہتمام آج سے ہم پروگرام کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس کا عنوان ہے اسلام اور ہمارے نوجوان. عنوان ہی کے لحاظ سے اس میں ہم نوجوانوں کے مسائل پر بات کریں گے، ان کے ذہنوں میں علمی، فکری، سماجی، معاشرتی لحاظ سے جو بعض ایشوز ہو سکتے ہیں ان کو زیر بحث لے کے آئیں گے. اس کا جو فارمیٹ ہم نے رکھا ہے وہ فارمیٹ ہے مکالمے کا، ڈائلاگ کا، بحث کا، گفتگو کا. تو میرے ساتھ دو جوانان رانہ تشریف رکھتے ہیں، جناب بشار ہیں اور جناب شارق ہیں. اور دیکھیے یہ دونوں جوان کیا سوال کرتے ہیں اور کس طریقے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سوالات کرتے کرتے مجھے ہی اس جگہ پر تو نہیں پہنچا دیتے کہ میں پھر یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں. تو بشار، آپ میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، تو آپ سوال کا آغاز کیجئے، جو بھی آپ کے ذہن میں سوال موجود ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ منظور صاحب. بھاگنے تو ہم آپ کو کہیں نہیں دیں گے، اب آپ کو ہم نے گھیر لیا تو انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے آپ کو جانے دیں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس عمر کو ضروری سمجھا کہ آج کل کے نوجوان کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں کس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو ریلیٹیبل فارم میں اس کا جواب دینا جو ہے ایک بہت ہی نہایت اہم امر ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اپنا مختصراً تعارف اگر کراتا چلوں تو میرا نام محمد بشار الیاس ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے. بائی پروفیشن میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں اور آج کل تعلیم کے سلسلے میں یو ایس اے میں قیام پذیر ہوں. تو سوالات تو بہت ہیں، لیکن شروعات جس سوال سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ سوال صرف میرا سوال نہیں بلکہ تمام نوجوانوں کا بھی یہ سوال ہے، اور عموماً دور حاضر کا یہی ایک سوال ہے کہ جب سوال اٹھتا ہے ایگزسٹنس کا اور لوگ اپنی ایگزسٹنس پہ غور کرنا چاہتے ہیں. میں خود ایک طالب علم ہوں اور ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں بھی اپنی ایگزسٹنس پہ غور کرتا ہوں اور مختلف زاویے نظر یا پرسپیکٹو سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال کے انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ سے انسان اسی جستجو میں رہا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے سوالوں کے جواب مل جائیں. تو سوال جس سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کیوں ضروری ہے، یا دین کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ انسان چند بنیادی افکار کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے پوری زندگی اس میں ڈھال دے اور اس اپروچ کے ساتھ زندگی گزارے. تو دین کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور دین کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ تو یہ میرا پہلا بنیادی سوال ہوگا. بٹ moving forward, I would like to include our third guest here, Shariq. Please give us a bit of introduction about yourself and give us your thoughts that is it a valid question to be raised? Thank you, Bashar, and thank you, Manzoor Saab, for having me. My name is Shariq, of course. I'm Pakistani, but I live in the US, and I work here in film. And I think you raised a very good question, a very relevant question in the West today, with the rise of atheism, and nowadays a lot of kids think, why should I believe in this? Why should I practice this? Whatever religion it may be. And so, yeah, it's a fantastic starting point. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مابین تو اتفاق ہو گیا ہے. میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت آپ نے بنیادی نوعیت کا سوال اٹھایا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ دنیا بھر کے بچے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو مت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں اپنے اپنے مذہب سے ایک طرح سے بیزاری کا اور دوری کی ایک صورت پیدا ہو گئی ہے، اور خدا کے وجود سے ایک طرح سے انکار کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ جو موجودہ زمانہ ہے، اسی وجہ سے بعض لوگ اس زمانے کو الحاد کا زمانہ بھی کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس پر بات کرتے ہیں. لیکن بات کرنے سے پہلے، یعنی اس خاص موضوع پر بات کرنے سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ سب نوجوانوں کو، اور جو شخص بھی خواہ وہ نوجوان ہے یا نہیں، اگر کسی بات کو غور سے سمجھنا چاہتا ہے، اور بالخصوص اگر وہ دوسرے افراد کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنی بات دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے، دوسرے کی بات کو یا اس کے سوال کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے. وہ چیز ہے فریم آف ریفرنس کی، یعنی فریم آف ریفرنس کا متفق ہونا. ان کامن گراؤنڈز پر ہم تینوں کو ضرور کھڑے ہونا چاہیے کہ جو میرے، آپ کے اور ان کے درمیان میں مشترک ہوں.
کیونکہ اگر ہم ان مشترک کامن گراؤنڈز کا تلاش نہیں کریں گے، دریافت نہیں کریں گے، یا ان پر کھڑے ہو کر بات نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کوئی اور بات کر رہے ہوں گے، میں کوئی اور بات کر رہا ہوں گا، آپ کوئی اور بات کر رہے ہوں گے. اور اس کا مزید جو آگے مرحلہ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا استدلال اور طریقے سے ہوگا، میرا استدلال اور طریقے سے ہوگا. مثال کے طور پر آپ ساری بات یہی سوال لے لیتے ہیں، اسی سوال کو آپ سائنس کے فریم آف ورک میں یا سائنس کے فریم آف ریفرنس میں کھڑے ہو کر بات کریں تو آپ اور طریقے سے اپروچ کریں گے. میں فلسفے کے فریم آف ریفرنس میں کھڑے ہو کر اپروچ کروں تو میری اپروچ، میری ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہوگی. یہ اگر مثال کے طور پر تصوف کے گراؤنڈ کو بیس بنا کر اپنی بات کریں تو آپ کی بات ہم دونوں کی بات سے ڈیفرنٹ ہوگی. صحیح. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم کو وہ بیسک گراؤنڈز، وہ فریم آف ریفرنسز طے کر لینے چاہیے جو ہم تینوں کے درمیان میں مشترک ہوں، ورنہ ہماری بات آگے چل نہیں سکتی. کیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ صحیح. میرا خیال ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو ہے اس ڈائلاگ کو شروع کیا ہے، ورنہ تو میں صرف تصوف کے بیک گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے آپ سے سوال کرنے لگ جاتا. لیکن یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ فریم آف ریفرنس یا کامن گراؤنڈس کا ہونا ضروری ہے، لیکن کیا آپ اس کی مزید وضاحت کر سکتے ہیں کچھ ایگزامپلس کے ساتھ کہ کیوں یہ ضروری ہے؟ اور مطلب اگر ہم فارمل ایک ڈائلاگ کریں تو اس میں ہم یوزلی روزمرہ جو کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی اس طرح کی بنیادی کامن گراؤنڈس کو ڈھونڈنے کی یا اس پہ متفق ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو کچھ ایگزامپل کے ساتھ اگر آپ واضح کر دیں گے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس میں اگر آپ مثال دیکھیں، آپ اگر خود غور کریں تو آپ اپنے طور پر بھی کئی مثالیں تشکیل دے سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. میں ایک مثال جو فوراً ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو میں نے دیکھا، آپ کی وضع کو دیکھا، آپ کی قطع کو دیکھا، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھا، تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے میں نے آپ کے لیے کہا کہ جی آپ تو ہمارے شعر ہیں یا آپ تو شعر ہیں. صحیح. تو یہ لفظ میں نے بول دیا، آپ کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے یہ ایک الگ چیز ہے. اچھا لگا. اگر آپ کسی اور سے تشبیہ دیتے تو شاید مجھے برا لگتا، لیکن کیونکہ شعر سے دیے تو کوئی مسئلہ نہیں. شکر ہے کہ اچھا لگ گیا. تو شعر میں آپ کو کہتا ہوں، لائن کہتا ہوں آپ کو، تو میں نے کہہ دیا. لیکن جب شارق نے اس بات کو سنا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک غلط بات کی ہے، کیونکہ ایک ہیومن کو، ایک انسان کو میں نے ایک جنگل کے درندے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، گویا کہ اس کو ایک جنگل کا درندہ قرار دے دیا ہے. وہ وہاں سے بات کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوا، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ میرے اور ان کے درمیان میں اختلاف کی وجہ کیا بنی ہے. وجہ یہ بنی ہے کہ میری اور ان کی گراؤنڈز جو ہیں وہ کامن نہیں ہیں. صحیح. وہ کہاں سے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں ریئلسٹک گراؤنڈز، ریالٹی کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں. پرسپیکٹیو سے. اور میں مثال کے طور پر لٹریچر میں یا ادب میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تشبیہ، استعارہ، مجاز، اس جگہ پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. تو اگر مجھے ان کو قائل کرنا ہے، ان کو اپنی بات سمجھانی ہے، تو ان کو پھر اس جگہ پر لا کر کھڑا کرنا پڑے گا کہ حضور والا میں ادب کی جگہ سے بات کر رہا ہوں، میں ان کی خوبصورتی کو، ان کے بالوں کو، ان کی وضع قطع کو شعر سے تشبیہ دے رہا ہوں. صحیح. جب میں یہ بات بیان کر دوں گا تو آپ میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ ان کو مجھے اپنے ساتھ لا کر کھڑا کرنا پڑے گا. جب یہ کہیں گے کہ میں تو بات کر رہا ہوں ایک ریالٹی کی، کہ اصل میں انسان اور شعر میں جو حقیقت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تو میں ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاؤں گا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری. چلیے ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اگر یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ ہو گئی ہے، ہم خارج کی ایک مثال لے لیتے ہیں. مثلاً بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک ہاتھی آیا اور اس گاؤں کے لوگ اس سے واقف نہیں تھے، اور اس گاؤں کے اندر کوئی 4-5 نابینا یا اندھے لوگ بھی رہتے تھے، افراد رہتے تھے. تو وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے جب شور مچا تو وہ لوگ بھی آ گئے. تو ایک شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں پر پڑا یا اس کی ایک طرح سے ٹانگ پر پڑا، تو اس نے کہا کہ یہ تو ستون ہے، کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ اس نوعیت کا ستون ہی ہوتا ہے. دوسرے کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا تو اس نے اس کو کہا کہ یہ تو دیوار ہے. تیسرے کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا تو اس نے اس کو ایک بڑے سے رسے سے تعبیر کر دیا. چوتھے کا ہاتھ اس کے دانت پر پڑا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک لاٹھی ہے. پانچویں کا ہاتھ اس پر پڑا اس کے کان پر تو اس نے کہا کہ یہ تو پنکھا ہے. پنکھے سے آپ واقف ہوں گے میرا خیال ہے، ہینڈ فین. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے کہ ہاتھی کا کان ہو، تو کان پر ہاتھ لگا تو اس نے اس کو یہ سمجھ لیا. لیکن اگر ان تمام لوگوں کو کسی ایک جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا
مثال کے طور پر وہ سارے کے سارے اس کے پاؤں کے پاس آ کر کھڑے ہوتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ سارے کے سارے اس کو ستون کہہ رہے ہوتے. صحیح. ریالٹی اپنی جگہ، لیکن کم از کم وہ کامن گراؤنڈ، وہ کامن بیس سب کو میسر آ جاتی اور اس کے نتیجے میں ان کے درمیان میں اختلاف کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی. تو اس لیے بات کو آگے بڑھانے کے لیے، بات ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ان کامن گراؤنڈز کو طے کرنا ضروری ہوتا ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی چیز کو ایک چیز سے تعبیر کر رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص اسی چیز کو کوئی دوسرے نام سے تعبیر کر رہا ہوتا ہے. صحیح. ہاتھی کی مثال تو آپ نے اچھی دی، بس ایک دم انکلوڈ کرنا رہ گئی تھی، باقی تو آپ نے سب کچھ انکلوڈ کر دیا. دم میں نے اس لیے انکلوڈ نہیں کی کہ وہ اس کے لیے پھر سیڑھی کی ضرورت تھی. تو وہ سیڑھی پر چڑھتے تو پھر ان کو دم تک پہنچنا پڑتا. So you're putting a lot of stress on frame of reference and finding common ground. But my question is this: when we usually just sit down and have a conversation, nobody finds common ground or nobody looks for a frame of reference. So why are you stressing it this much? یہ صحیح آپ نے کہا. میں آپ یا آپس میں جب بھی نوجوان بات کرتے ہیں، ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو کبھی یہ طریقہ نہیں اختیار کرتے کہ ہم پہلے بیٹھ کے پرنسپلز کو طے کریں، پہلے کامن گراؤنڈز کو طے کریں، پہلے فریم آف ریفرنس بنائیں اور پھر اس پر کوئی بات کریں. تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا. یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے خاص طور پر علمی مباحث کے اندر، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی لمبی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بات چلتی چلی جاتی ہے تو نتیجہ نہیں نکل پاتا. نتیجہ کیوں نہیں نکل پاتا؟ کیونکہ مثال کے طور پر آپ ایک بالکل ڈفرینٹ جگہ سے بات کر رہے ہیں، میں ایک ڈفرینٹ جگہ سے بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پر جب وہ مذہبیات کی نوعیت کی چیز ہو جس کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹس بھی ہوتی ہیں، اس نوعیت کی چیز ہو، تو پھر ہم کسی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے. نتیجہ یہ نکلے گا. اس کو ایک اور مثال سے میں واضح کر دیتا ہوں. مثلاً یہاں کوئی صاحب آئیں اور آ کے مجھ سے یا ہم سے پوچھیں کہ یہاں سے لاہور کتنا دور ہے. میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ جی تقریباً 12,000 کلومیٹر دور ہے. آپ بھی یہی بات کہیں گے، آپ بھی یہی بات کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن ہم نے اس سے پہلے کوئی ڈسکس نہیں کیا، ہم نے کوئی پرنسپل پہلے سے طے نہیں کیے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک پرنسپل ہم تینوں کے درمیان اور ان صاحب کے درمیان انڈرسٹوڈ ہے. کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ فریم آف ریفرنسز ہوتے ہیں، یا کچھ کامن گراؤنڈز ہوتی ہیں جو اصل میں طے شدہ ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں بھی جو بیان کروں گا ہو سکتا ہے کہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن چونکہ مذہبیات کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں وہ چیزیں بیان ہوتی رہی ہیں اور بعض اوقات وہی چیزیں بحث کا باعث بن جاتی ہیں، تو اس لیے علمی موضوعات پر کبھی کبھار ان کو بیان کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس کو اسی مثال کو دہراتے ہوئے میں آگے کہوں گا کہ مثلا میں اس کی بات کو ایسے لوں، جو کہ میں ملائیشیا سے تعلق رکھتا ہوں، ملائیشیا میں رہتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے پوچھا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں سے 5,000 کلومیٹر دور ہے. یہ کہیں گے یہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کہیں گے کہ یہاں سے 1,000 کلومیٹر دور ہے. آپ 12,000 کلومیٹر کہیں گے تو فرق پڑ گیا نا. تو فرق کیوں پڑا ہے؟ تو لیکن پھر ہمیں اس کامن انڈرسٹینڈنگ پر آنا پڑے گا کہ ہم یہ بات جو کر رہے ہیں، یہ جو سوال پوچھا گیا ہے، یہ ڈیلس میں کھڑے ہو کر پوچھا گیا ہے. ہمیں جو جواب دینا ہے وہ اس گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر دینا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ خاص طور پر علمی ایشوز میں، اور جب ہم کسی بات کو طے کرنے لگیں، اگر ہم اس سے پہلے، اس بات سے پہلے کامن گراؤنڈز کو طے نہیں کریں گے تو زیادہ امکان ہے کہ ہماری بات کسی جگہ پر پہنچ نہیں سکے گی، کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گی. صحیح. منظور صاحب، میرا خیال ہے کہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ آپ نے یہاں پہ اٹھایا ہے، اور اس کے اندر ہماری یوتھ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے. کیونکہ آپ دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں ہم بیٹھتے ہیں، مختلف مسائل پہ بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ بیٹھتے ہی یا شروعات میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں شاید یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی کامن ایم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم بالکل ایک نان کنسٹرکٹیو ڈسکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی صحیح سمت میں آپ نے اس ڈائلاگ کو سٹارٹ کیا، اور میں آپ سے بڑا متفق ہوں اس بات پہ. اور آپ یہ دیکھیں گے آگے چل کر جب ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارا کچھ کامن گراؤنڈز پر اتفاق ہو گیا، ہم مشترک ہو گئے ان گراؤنڈز پر، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ہمارا بات کو چلانا، اگر آپ اس گراؤنڈ سے ہٹ رہے ہوں گے
یا آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے تو میں آپ کو کھینچ کر اس پر لے کے آؤں گا کہ حضور والا یہ چیزیں ہم نے پہلے سے طے کر لی ہیں، ان سے آپ باہر نہیں جا سکتے اب. تو اس کے نتیجے میں ہم بات کو آگے بڑھا سکیں گے، ورنہ تو جتنی مرضی گفتگو کرتے رہیں. Okay, good answer. I think you've convinced me. But now I would like to know, what are your common grounds for this question? اگلی نشست میں یہ بالکل میرا خیال یہ تھا کہ ہم اسی نشست میں اس کو، یا اسی سیشن میں، اسی ایپیسوڈ میں اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن جو بنیادی بات ہے اس پر ایمفیسائز ہو گیا، سٹریس ہو گیا. 3 گراؤنڈز انشاءاللہ ہم زیر بحث لے کے آئیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس پر ہمارا اتفاق ہوگا. چلیے یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ اس نقطے پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے. اگلی نشست سے انشاءاللہ ہم اسی نقطے سے، اسی بات سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ان 3 پوائنٹس کو، ان 3 کامن گراؤنڈس کو ڈسکس کریں گے جن پر پھر ہماری بات آگے چلے گی. اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان.